کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پہ ساتھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو تمام بالغ مردوں میں ابو بکر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں دعوت و تبلیغ کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ قیام فرمایا۔ حضور بدر، احد، حنین، خیبر، فتح مکہ کے لیے گئے، جہاں جہاں گئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی شخصیت کا نام سیدنا ابو بکر ہے۔ اگر مال کی ضرورت پڑی تو سیدنا ابو بکر نے اپنا سارا مال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ روایات میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ گھر یہ آپ کا گھر ہے، میرا گھر یہ آپ کا گھر ہے، میرا مال یہ آپ کا مال ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ نفع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا، اور جن جن لوگوں نے مجھ پہ احسانات کیے میں نے ان سب کا بدلہ چکا دیا ہے، صرف ابو بکر باقی ہے، ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ خود چکائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی تعاون کا اعلان فرمایا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ میرے پاس مال تھوڑا زیادہ موجود تھا، میں نے یہ سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، آگے نکل جاؤں گا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ صحابہ اکرام کا آپس میں مقابلہ وہ دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس جو مال تھا میں نے اس کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، حضور نے فرمایا کہ کتنا لائے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں نے آدھا آپ کی خدمت میں پیش کیا، آدھا گھر والوں کی ضرورت کے لیے چھوڑا ہے۔ سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سارا کچھ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قربان کر دیا۔ ایک موقع پہ اپنی 3 خواہشیں سیدنا ابو بکر نے ظاہر کی، النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور دل یہ کرتا ہے کہ چہرہ آپ کا ہو، دیدار میں کروں۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو، سب کچھ آپ پہ لوٹا دوں۔ تیسری خواہش یہ ظاہر فرمائی کہ بیٹی میری ہو، آپ کے نکاح میں دے دوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر کی ان 3 خواہشوں کو پورا فرمایا کہ چہرہ حضور کا تھا، زیارت سیدنا ابو بکر نے کی، یہ ہجرت کے سفر میں پیش آیا، اور غار ثور میں اس کا اظہار مکمل طور پہ ہوا۔ مال میرا ہو، آپ کی ذات پہ قربان کر دوں۔ یہ زندگی کے مختلف موقعوں پہ سیدنا ابو بکر نے مال حضور کے دین پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، حضور کی محبت میں قربان کر دیا۔ اور بیٹی میری ہو، نکاح آپ کا کر دوں۔ تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا ابو بکر کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح سیدنا ابو بکر نے رسول اللہ سے کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رفاقت کا حق ادا کر دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اس موقع پہ امامت کے لیے بندے کی ضرورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے جانثار سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آخر زمانے میں ایک عورت نے کسی معاملے میں حضور سے بات کی اور یہ عرض کیا اللہ کے رسول میں دوبارہ آؤں آپ کو نہ ہوں تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے مل لینا۔ تو گویا اشارتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب سیدنا ابو بکر کو متعین فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ رفاقت اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی ساتھ دینے والے ابو بکر کو روضہ اقدس میں اللہ تعالیٰ نے خود سلوا دیا کہ دنیا میں سے جانے کے بعد بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ اور حضور کے حجرے میں آج بھی سیدنا ابو بکر 14 صدیاں گزر گئی آرام فرما رہے۔ اور ذرا تصور کیجیے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر پہ سلام پیش کرتا ہے، سیدنا عمر پہ بھی سلام پیش کرتا ہے۔ یہ کتنی عزت اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر کو عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا، تو لشکر اسامہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی وجہ سے روانہ نہیں ہو سکا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سیدنا
اسامہ بن زید کو امیر لشکر بنایا تھا، تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اے ابو بکر، ابھی مدینہ کے حالات مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے، سازگار نہیں ہے، آپ لشکر اسامہ کو روانہ نہ فرمائیں۔ تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ جس کو پیغمبر نے روانہ کیا میں اس کو کیسے روکوں؟ یعنی حضور نے بس روانگی کا فرمایا، اب میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ جب مانعین زکوٰۃ کا معاملہ پیش آیا تو بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ابھی لڑائی نہ کریں، قتال نہ کریں، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس موقع پہ جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ ہوں، دین میں کمی ہے، یہ سبق ہے کہ میری زندگی میں حضور کے دین میں کمی ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں پیغمبر کا دین مٹایا جا رہا ہے، پیغمبر کی سنتیں مردہ ہو چکی ہے، کیا ہمارے اندر بھی کبھی غم پیدا ہوا ہے، درد پیدا ہوا ہے؟ ابو بکر تو یہ کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں، میری زندگی میں ہوں، حضور کے دین میں کمی ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں حضور کے لائے ہوئے دین میں تھوڑی سی بھی کمی برداشت نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت پہ چلو، خلفاء راشدین کی سنت پہ چلو۔ تو سیدنا ابو بکر خلیفہ راشد ہیں، ان کے جو واقعات سیرت کی کتابوں میں ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وعافني بفضلك عمن سواك۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ابو قحافہ عثمان بن عامر، ابو قحافہ کنیت نام عامر ہے، عثمان بن عامر، اس لیے میں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پہ ساتھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جگ تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو تمام بالغ مردوں میں ابو بکر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں دعوت و تبلیغ کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ قیام فرمایا۔ حضور بدر، احد، حنین، خیبر، فتح مکہ کے لیے گئے، جہاں جہاں گئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی شخصیت کا نام سیدنا ابو بکر ہے۔ اگر مال کی ضرورت پڑی تو سیدنا ابو بکر نے اپنا سارا مال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ روایات میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہ گھر یہ آپ کا گھر ہے، میرا گھر یہ آپ کا گھر ہے، میرا مال یہ آپ کا مال ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ نفع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا، اور جن جن لوگوں نے مجھ پہ احسانات کیے میں نے ان سب کا بدلہ چکا دیا ہے، صرف ابو بکر باقی ہے، ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ خود چکائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی تعاون کا اعلان فرمایا
سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ میرے پاس مال تھوڑا زیادہ موجود تھا، میں نے یہ سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، آگے نکل جاؤں گا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا آپس میں مقابلہ وہ دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس جو مال تھا میں نے اس کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، حضور نے فرمایا کہ کتنا لائے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں نے آدھا آپ کی خدمت میں پیش کیا، آدھا گھر والوں کی ضرورت کے لیے چھوڑا ہے۔ سیدنا ابو بکر ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سارا کچھ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قربان کر دیا۔ ایک موقع پہ اپنی 3 خواہشیں سیدنا ابو بکر نے ظاہر کی، النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور دل یہ کرتا ہے کہ چہرہ آپ کا ہو، دیدار میں کروں۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو، سب کچھ آپ پہ لوٹا دوں۔ تیسری خواہش یہ ظاہر فرمائی کہ بیٹی میری ہو، آپ کے نکاح میں دے دوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر کی ان 3 خواہشوں کو پورا فرمایا کہ چہرہ حضور کا تھا، زیارت سیدنا ابو بکر نے کی، یہ ہجرت کے سفر میں پیش آیا اور غار ثور میں اس کا اظہار مکمل طور پہ ہوا۔ مال میرا ہو، آپ کی ذات پہ قربان کر دوں۔ یہ زندگی کے مختلف موقعوں پہ سیدنا ابو بکر نے مال حضور کے دین پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، حضور کی محبت میں قربان کر دیا۔ اور بیٹی میری ہو، نکاح آپ کا کر دوں۔ تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا ابو بکر کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح سیدنا ابو بکر نے رسول اللہ سے کر دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رفاقت کا حق ادا کر دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اس موقع پہ امامت کے لیے بندے کی ضرورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے جانثار سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آخر زمانے میں ایک عورت نے کسی معاملے میں حضور سے بات کی اور یہ عرض کیا اللہ کے رسول میں دوبارہ آؤں آپ کو نہ ہوں تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے مل لینا۔ تو گویا اشارتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب سیدنا ابو بکر کو متعین فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ رفاقت اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی ساتھ دینے والے ابو بکر کو روضہ اقدس میں اللہ تعالیٰ نے خود سلوا دیا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ اور حضور کے حجرے میں آج بھی سیدنا ابو بکر 14 صدیاں گزر گئی آرام فرما رہے۔ اور ذرا تصور کیجیے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر پہ سلام پیش کرتا ہے، سیدنا عمر پہ بھی سلام پیش کرتا ہے۔ یہ کتنی عزت اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر کو عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا تو لشکر اسامہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی وجہ سے روانہ نہیں ہو سکا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سیدنا اسامہ بن زید کو امیر لشکر بنایا تھا۔ تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اے ابو بکر ابھی مدینہ کے حالات مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے، سازگار نہیں ہے، آپ لشکر اسامہ کو روانہ نہ فرمائیں۔ تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ جس کو پیغمبر نے روانہ کیا میں اس کو کیسے روکوں؟ یعنی حضور نے بس روانگی کا فرمایا، اب میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ جب مانعین زکوٰۃ کا معاملہ پیش آیا تو بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ابھی لڑائی نہ کریں، قتال نہ کریں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس موقع پہ جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے۔ فرمایا اینقص الدین وانا حی، میں زندہ ہوں، دین میں کمی ہے۔ یہ سبق ہے کہ میری زندگی میں حضور کے دین میں کمی ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں پیغمبر کا دین مٹایا جا رہا ہے، پیغمبر کی سنتیں مردہ ہو چکی ہے۔ کیا ہمارے اندر بھی کبھی غم پیدا ہوا ہے، درد پیدا ہوا ہے؟ ابو بکر تو یہ کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں، میری زندگی میں ہوں، حضور کے دین میں کمی ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں حضور کے لائے ہوئے دین میں تھوڑی سی بھی کمی برداشت نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسن ہے
جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت پہ چلو، خلفاء راشدین کی سنت پہ چلو. تو سیدنا ابو بکر خلیفہ راشد ہیں، ان کے جو واقعات سیرت کی کتابوں میں ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقش قدم پہ چلائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وعافني بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ابو قحافہ عثمان بن عامر. ابو قحافہ کنیت اللہ عامر ہے، عثمان بن عامر. اس لیے میں نے